السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج سورۃ یونس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مکی جو صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی شان زیادہ بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ عقائد کے حوالے سے بیان زیادہ آپ کو ملے گا، معاملات کے حوالے سے جو بیان ہے وہ مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے حقیقی معنی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور جس کو وہ چاہیں اس کا علم عطا فرما سکتے ہیں۔ تل کا یہ آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ آکان کیا ہیں، للناس لوگوں کے لیے، عجباً یہ حیرانگی کی بات ہے، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب والی ہے۔ انا اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل ایک آدمی کی طرف، ایک مرد کی طرف، منہم جو انہی میں سے ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب اور حیران کن ہے کہ انہی میں سے ایک بندے پر، ایک شخص پر، ایک مرد پر ہم نے وحی بھیجی۔ انذر الناس کے لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، ان لہم بے شک ان کے لیے قدم صدق بلند مرتبہ ہے، عزت کا مقام ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون کافر کہنے لگے، ان ھذا بے شک یہ لساحر جادوگر ہے، ضرور مبین کھلا۔ ان کے لیے یہ جادو تھا، تعجب ان کو اسی بات پر تھا کہ نبی شاید کوئی فرشتہ یا جن ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں میں سے ہی اور انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ہی انسان رسول بنا کر بھیجے، تو اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال عرب لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی جادوگر ہیں۔ انا بے شک ربکم اللہ آپ کا رب، الذی وہ ذات ہے جس نے خلق السماوات والارض زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ یہ ایک ادوار کو بیان کرتا ہے، 6 دن سے مراد ہمارے والے 6 دن نہیں ہیں، یہ 6 ادوار کو بیان کرتا ہے۔ ثم استوی پھر توجہ کی، علی العرش عرش کی طرف، یدبر الامر اور وہ تمام کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جتنے آپ عالم دیکھتے ہیں، یہ اجرام فلکی، یہ قانون، یہ نظام، یہ تخلیق کائنات، ان کا چلانا، سورج چاند، سب کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر فرما رہا ہے۔ ما من شفیع نہیں کوئی بھی شفیع کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر من بعد اس کے بعد، اذن ہی اس کے حکم کے بعد، اس کے حکم کے علاوہ کوئی بھی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، کیا تم غور نہیں کرتے۔ الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب ہی، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے یہ حقاً سچا، انہ بے شک وہ یبدأ الخلق پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ وہ اس کو پلٹائے گا، لوٹائے گا، لیجزی الذین تاکہ بدلہ دے، آمنوا جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جو نیک عمل کرتے رہے، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اب وہ دن آخرت کا دن کیوں اس نے بنایا؟ تخلیق تو اس نے دنیا کو کر دیا، لیکن اس کے خاتمے کا دن بھی رکھا، اور پھر اس کے بعد ایک دن رکھا جس کو محشر کا دن کہا جاتا ہے، حساب و کتاب کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں رکھا؟ لوٹانے کا سلسلہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تاکہ انصاف کے ساتھ وہ ایمان والوں کا اور عمل صالح کرنے والوں کا دوسروں کے ساتھ ممتاز کر دے، ان کا بدلہ ان کو پورا پورا عطا فرمائے۔ اس دنیا میں تو نہیں ملتا اجر، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور حساب و کتاب کرے گا۔ والذین کفروا جو کافر ہوئے، لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا، من سے حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون اور عذاب ہوگا دردناک اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ هو الذی وہی ذات ہے جس نے جعل الشمس سورج کو بنایا، ضیاء روشن، والقمر اور چاند کو بنایا نورا منور۔ چاند جو سورج سے روشنی لے کر چمکتا ہے اس کو منور کہا، اور روشنی جس کے جو منبع روشنی ہے، جس کو منبع روشنی بنایا سورج کو، اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ یہ روشنی کا منبع ہے اور چاند اس سے روشنی لیتا ہے۔ یہ سائنس نے جو چیزیں آج ثابت کی ہیں وہ قرآن پاک نے اس وقت بھی بیان کر دی ہیں۔ وقدرہ اس نے مقدر کر دیں، اس نے مقرر کر دیں، منازل منزلیں۔ اب چاند کی جو منزلیں ہیں وہ بھی آج سائنس نے لکھی ہیں کہ اتنی دیر اتنی دیر اتنی دیر، تو لیکن چاند کے لیے وہ منزل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جانو، عدد السنین سالوں کا حساب، والحسابی اور حساب کتاب، تاکہ تم سال کا
سال کا حساب کر سکو اور وقت کا بھی حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک، نہیں اللہ نے پیدا کیا سب کچھ الا مگر بالحق، حق کے ساتھ۔ جب اللہ کے ساتھ ما آتا ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا یہ سب کچھ جو بھی اوپر بیان کیا گیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ جو ہے اپنی خاص تدبیر کے ساتھ اور اپنی درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یفصل الآیات، وہ بیان کرتا ہے کھول کر آیتیں، لقوم یعلمون، علم والی قوم کے لیے، یعنی کہ علم کی قدر وہی کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے دروازے جن پر کھول دیے ہیں، جو سیکھنا نہیں چاہتے، جن کے دل سیکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے، ان کے لیے ان میں کوئی نشانیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ تفصیل جو بیان فرماتا ہے یہ انہی کے لیے جو علم رکھتے ہیں، علم کا شوق رکھتے ہیں۔ اِنَّ بے شک فی اختلاف اللیل والنہاری، بدلنے میں رات اور دن کے، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، ضرور نشانیاں ہیں جو قوم تقوی رکھنے والی ہے، ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ضرور ہر چیز میں نشانی ہے، زمین و آسمان کی وہ تخلیق ہو، دن رات کا بدلنا ہو، ہر چیز میں نشانی ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ لا یرجون، نہیں امید رکھتے، نہیں یقین رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کا، ورادو، اور وہ راضی ہو گئے ہیں، بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ہی سارے وہ اس طرح خوش حرم ایسے پھرتے ہیں جیسے کوئی اس کے بعد اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، وطمئنوا، اور وہ اطمینان پا گئے ہیں بہا، اسی سے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے ابھی تک غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، انہی کے لیے ٹھکانہ ہے دوزخ، بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم، ان کو ہدایت دے گا، ربہم، ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ، تجری من تحتہم الانہار، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنات دے گا، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، جو نعمتوں والی جنت ہوگی اس میں ایسی نہریں ہوں گی جو جنت اس میں بہتی ہوں گی، اور ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دعواہم، ان کا پکارنا، ان کی دعا، فیہا، اس میں، یعنی جنت میں ان کی دعا کیا ہوگی، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، وتحیاتہم، اور ان کا آپس میں استقبال کرنے کے لیے کیا دعا ہوگی، آپس میں ملنے جلنے کے لیے کیا دعا ہوگی، آپس میں کلمہ سلام کیا ہوگا، فیہا، اس میں، سلام، سلامتی ہو، وہ آپس میں جب بھی ملیں گے تو وہ السلام کریں گے، کلمہ استقبال ان کا ہوگا سلام، وآخر دعواہم، اور ان کا آخر جو ہے جب ختم ہوگی ان کی محفل کلمات کی، ان کی آخری دعا جو ہے ملنے سے جب بچھڑنے کی ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ جدا ہوں گے اور سلام کے الفاظ کے ساتھ وہ ملا کریں گے۔ بہت پیارا ماحول اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا، جنت کی بہاروں کا، وہاں کی نعمتوں کا۔ یہیں پہ ہمارا رکوع نمبر 1 مکمل ہوا سورۃ یونس کا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔